السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحاب، مدد يا مشايخ الدستور مولانا شاء الله فاز حسين شيخ محمد الحقاني. مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. الحمدللہ آج تقریباً 2/3 رمضان گزر گیا ہے جلدی. 1/3 بچا ہے جس کی اپنی عبادت ہے. ہر کوئی عبادت کرتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے اس طرح سے ہم بھی کریں. انشاءاللہ کچھ بھائی اور لوگ اسے کرنا چاہتے ہیں. اللہ اس کو مبارک کرے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اعتکاف کی سنت. اعتکاف کا مطلب ہے آخری کے 10 دن رمضان کے مسجد میں گزارنا. جب 10 دن رہ جایا کرتے تھے تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنی چیزیں لے جایا کرتے تھے سونے کے لیے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویسے بھی دنیاوی چیزیں نہیں تھیں. ان کا ایک گدا تھا اور اس کو ڈھکنے کے لیے کچھ. وہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو آخری 10 دن کے لیے، رمضان کے آخری 10 دنوں کے لیے لے آیا کرتے تھے. وہاں پر زیادہ عبادت ہوتی ہے بنا زیادہ دنیاوی باتوں کے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی بھی دنیاوی باتیں نہیں تھیں جس سے کہ لوگوں کے لیے سبق ہو. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوبصورت چیزیں دکھائی ہیں. یہ کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ بڑی خوبصورتی ہے. رمضان کی خوبصورتی بہت ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی بڑی فضیلت کی بات ہے جو اسے کرتے ہیں. بالکل اس کے اپنے قاعدے ہیں. آپ کو ہمیشہ مسجد میں ہونا ہے، مسجد کے اندر عبادت کے لیے، مغرب میں روزہ افطارنے کے لیے، اپنی روز کی نمازیں ادا کرنے کے لیے اور زیادہ عبادت کے لیے. آپ سحور بھی وہیں کریں گے. کچھ لوگ ابھی پوچھتے ہیں کہ کیا صرف ہمیں دال کھانی چاہیے؟ نہیں، یہ خلوت نہیں ہے. اعتکاف الگ ہے اور خلوت الگ ہے. اعتکاف ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن خلوت کے لیے خصوصی اجازت چاہیے. جو دیا جاتا ہے وہ کافی الگ ہوتا ہے، کافی زیادہ الگ. تو اس لیے یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جنہیں اس کی ضرورت ہے. کئی دفعہ لوگ ہر کسی سے خلوت کرواتے ہیں، وہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہماری جو بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں ہے جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے. اگر آپ کہتے ہیں نویت الاعتکاف کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، ہر دفعہ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا بھی اجر ملے گا. اصل اعتکاف 10 دن کا ہے لیکن لوگ کم کر سکتے ہیں. لوگ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر سکتے ہیں. جتنی دفعہ ہم مسجد میں داخل ہوں ہم اعتکاف کی نیت کریں جس سے کہ ہمیں اعتکاف کا ثواب ملے. مسجد میں ابھی کچھ بھائی کہتے ہیں ہم یہ مسجد میں نہیں کر سکتے، یہاں مسجد ہی نہیں ہے. جب مسجد نہیں ہے تو پھر یہ عورتوں کے لیے گھر پر کیا جاتا ہے. عورتوں کو ویسے بھی اس کو مسجد میں نہیں کرنا ہے، عورتوں کو اعتکاف گھر پر کرنا ہے. اگر ان کے پاس کمرہ ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں تو انہیں اعتکاف وہاں کرنا ہے اور وہاں عبادت کرنی ہے 10 دن کے لیے. مردوں کو یہ مسجد میں کرنا ہے. یہ اس جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر دن کی 5 نمازیں ہوتی ہیں. اگر کسی ملک میں ایک انسان اسے کرتا ہے تو باقی لوگوں نے اس کی برکت لے لی ہوگی. اگر وہ اسے نہیں کرتے تو وہ سب برکت سے محروم رہیں گے. اللہ کا شکر ہے ابھی یہ ہر جگہ ہوتا ہے.
بہت سارے لوگ ہیں جو اعتکاف کرتے ہیں دنیا کے ہر کونے میں. اس لیے ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے. ہمیں شکر کرنا ہے کہ ہم خوبصورت دین میں ہیں. ایک خواتین نے ابھی نصیحت مانگی ہے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے. ہم نے کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ اپنے روزے مکمل رکھیں رمضان کے مہینے کی فضیلت پانے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، اگر میں روزہ رکھوں گا تو کیا اللہ کو میرے روزے سے فائدہ ہوگا؟ حاشا، اس سے بہت دور. حاشا، اللہ عز و جل کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بھی انسان روزہ نہ رکھے اللہ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ رکھیں گے تب بھی اسے کچھ نہیں ملے گا. اس لیے یہ روزے کے لیے ہے، ساری عبادت آپ کے فائدے کے لیے ہے. اللہ عز و جل آپ کو یہ فائدہ عطا کرتا ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس کی قیمت پتہ ہونی چاہیے. آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس ہر عبادت کے لیے جو آپ کرتے ہیں. اللہ کا شکر کریں جس سے کہ وہ بڑھے. شکر کے ساتھ ہماری عبادت، ہماری اطاعت، ہماری فرمانبرداری، ہماری بندگی اللہ عز و جل اور زیادہ خوبصورت کرے انشاءاللہ. الفاتحة.